السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرض علوم کورس ہم پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے تیمم کا باب مکمل کر لیا تھا۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم باب المسح علی الخفین یعنی موزوں پر مسح کے بارے میں جو احکام ہے وہ انشاءاللہ عز و جل جانیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ موزوں پر مسح اس امت کے خصائص میں سے ہے اور یہ سنت سے ثابت ہے، اور جو اس کے جواز کا قائل نہ ہو وہ بدعتی ہے، کیونکہ وہ سنت کا انکار کرنے والا ہے، اور جو سنت کا انکار کرتا ہے وہ بدعتی ہوتا ہے، کیونکہ موزوں پر مسح کرنا خبر مشہور سے ثابت ہے، یعنی ایسے احادیث کے جو خبر مشہور کہلاتی ہیں ان سے ثابت ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اہل سنت و جماعت کے مذہب کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، اہل سنت و جماعت کے نزدیک ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما تمام صحابہ سے افضل ہیں، اور وہ حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرتے ہیں اور موزوں پر مسح کو جائز کہتے ہیں۔ اب مسح کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ حدث اصغر میں، یعنی جس میں حدث اصغر کہتے ہیں وضو کا ٹوٹ جانا، حدث اصغر میں مردوں اور عورتوں کے لیے موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، اگرچہ چمڑے کے علاوہ کسی موٹی شے سے بنے ہوئے ہوں، برابر ہے کہ ان چمڑے کے نال ہو یا نہ ہو، یعنی چمڑا اس قسم کا ہو کہ جس کے اندر پانی نہ گھس سکے، موزہ ایسا ہو کہ جس کے اندر پانی نہ جا سکے، اس کو موزے کہتے ہیں۔ اب اس کی مقدار کیا ہے وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ حدث اکبر جو ہے یہ غسل جنابت وغیرہ کی صورت میں موزوں پر مسح نہیں، بلکہ پاؤں کو دھونا فرض ہوتا ہے، اس وجہ سے حدث اکبر میں مسح جائز نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم مسافر ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے کہ ہم 3 دن اور 3 راتیں موزے نہ اتاریں مگر بوجہ جنابت کے، یعنی اگر جنابت واقع ہو جائے تو پھر موزے اتار دیں، کیونکہ اب غسل فرض ہو چکا ہے جو حدث اکبر ہے، لیکن حدث اصغر کی وجہ سے ہم موزے نہ اتارتے تھے، بلکہ 3 دن اور 3 راتیں موزے پہنے رکھتے تھے اور اس طرح وضو کیا کرتے تھے۔ اب دوسری چیز یاد رکھنی چاہیے کہ 3 طرح کے موزوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ مجلد ہوں، یعنی ایسے ہوں کہ ان پر ٹخنوں تک چمڑا مونڈ دیا گیا ہو، ٹخنوں تک چمڑا ہو، یا منعل ہوں، یعنی ایسے کہ ان کے نیچے تلوا جو ہوتا ہے وہ چمڑے کا لگا ہوا ہو، یا سخین ہوں، یعنی اتنے موٹے دبیز کے صرف ان کو پہن کر مسافت طے کریں تو پھٹ نہ جائیں، یعنی جن کو پہن کر چلنا آسان ہو اور اپنے موٹے پن کی بنا پر پنڈلی پر بغیر باندھے رکے رہیں، اگر ان پر پانی پڑے تو روک لینے کی صلاحیت رکھتے ہوں، یعنی ان کے اندر پانی اندر داخل نہ ہو بلکہ وہ اندر پانی کے جانے سے مانے ہوں، وہ پانی فوراً پاؤں کی جانب سرایت نہ کرے۔ ہاتھ اگر کچھ دیر ٹھہرے رہنے کے بعد پانی اندر گیا یا ہاتھ سے رگڑنے اور ملنے کی صورت میں پہنچا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے شرائط مسح، یعنی موزوں پر مسح کے جائز ہونے کی 7 شرطیں ہیں۔ دونوں پاؤں دھونے کے بعد موزے پہننا اگرچہ وضو مکمل ہونے سے پہلے ہو، جبکہ کسی ایسی چیز کے پائے جانے سے پہلے وضو کو مکمل کر لیا ہو جو وضو کو توڑ دیتی ہو، یعنی پاؤں دھو کے موزے پہن لیے جائیں پھر وضو کر لیا جائے، یا وضو کر کے موزے پہن لیے جائیں، لیکن پاؤں دھونے کے بعد ایسی چیز یا وضو کر لینے کے بعد کوئی ایسا کام واقع نہ ہو جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور پھر دوبارہ موزے جو ہے وہ نہیں پہننے چاہیے، بلکہ پہلے یہ پاؤں دھو کے موزے پہن لیں یا پھر جو ہے وضو کر کے موزے پہن لیں، یعنی پہننے کے بعد اور حدث سے پہلے ایک ایسا وقت ہو کہ اس وقت میں وہ شخص باوضو ہو، خواہ پورا وضو کر کے پہنے یا صرف پاؤں دھو کر پہنے اور بعد میں وضو کر لیا ہو۔
ایک مسئلہ یہ بھی یاد رہے کہ تیمم کر کے موزے پہنے گئے تو مسح جائز نہیں ہوگا، کیونکہ پاؤں دھو کے جو ہے وہ موزے پہننے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ موزوں سے ٹخنوں کا چھپ جانا، یعنی ٹخنے چھپے ہونے چاہیے، اس سے زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ ایک انگل کم ہو جب بھی مسح درست ہے، جبکہ ایڑی نہ کھلی ہوئی ہو، یعنی ایڑی سے جو ٹخنے ہوتے ہیں اس سے اوپر تک بھی موزہ ہے تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، وگرنہ ٹخنے کے جو ہے وہ چھپ جانا ضروری ہے۔ نمبر 3، موزوں کو پہن کر لگاتار چلنا ممکن ہو، پس شیشے، لکڑی اور لوہے کے موزوں پر مسح جائز نہیں ہے، یعنی ایسے موزے ہوں کہ جن کو پہن کے بندہ آسانی کے ساتھ عادت کے مطابق جس طرح چلتا ہے اس طرح چل سکے۔ نمبر 4، دونوں موزوں میں سے ہر ایک کا پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کی مقدار پھٹن سے خالی ہونا، یعنی چلنے میں 3 انگل بدن ظاہر نہ ہو، اتنا پھٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر 3 انگل پھٹا ہو اور بدن 3 انگل سے کم دکھائی دیتا ہے تو مسح جائز ہے، اور ایک میں 3 انگل سے کم پھٹا ہے مگر مجموعہ 3 انگل سے زائد ہو جاتا ہے تو پھر بھی مسح جائز ہے۔ اب یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ویسے پہنے رہنے کی حالت میں 3 انگل پاؤں ظاہر نہیں ہوتا مگر چلنے میں 3 انگل دکھائی دیتی ہیں تو اس پر بھی مسح جائز نہیں ہوگا، کیونکہ 3 انگلیاں دکھائی دیتی ہیں، اور اگر خود انگلیاں ظاہر ہوں تو چھوٹی بڑی کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ انگلیاں ظاہر ہونے کی حالت میں 3 انگلیوں کا اعتبار ہوگا، چھوٹی بڑی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر 3 انگلیاں دکھائی دے رہی ہیں، اتنا پھٹا ہوا ہے یا چلنے میں دکھائی دیتی ہیں تو اس کے اوپر مسح جائز نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ موزوں کا پاؤں پر بغیر باندھے ٹھہرنا، یعنی زپ لگی ہوئی ہو یا کوئی ربن وغیرہ اس طرح کی لگی ہوئی ہو کہ وہ خود ٹھہر جائے۔ موزے پانی کے جسم تک پہنچنے میں فوراً مانع ہوں، یعنی پانی ان تک نہ پہنچتا ہو۔ پانی اگر فوراً پاؤں تک نہ پہنچے مگر کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد پانی اندر چلا جائے یا ہاتھ رگڑنے اور ملنے کی صورت میں اندر پہنچا تو حرج نہیں ہے، اور ایسے موزوں پر مسح کرنا جائز ہوگا۔ اس کے بعد نمبر 7، ہاتھ کی 3 چھوٹی انگلیوں کی مقدار پاؤں کا اگلا حصہ موجود ہو، اگر قدم کا اگلا حصہ موجود نہ ہو تو موزے پر مسح نہ کرے اگرچہ قدم کا پچھلا حصہ موجود ہو، کیونکہ پاؤں کا اگلا حصہ محل فرض ہے، لہذا پاؤں دھونا فرض ہوگا، تو جب اگلا حصہ ہی نہیں ہے تو پھر مسح کیسے کریں گے؟ اس وجہ سے اگر آدھا پاؤں آگے سے کٹا ہوا ہے تو اس پہ مسح نہیں کر سکتے۔ مقیم، اب یہ اس کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ تو مقیم 1 دن اور 1 رات مسح کرے، یعنی جب اس نے موزے پہنے ہیں تو پھر 1 دن اور 1 راتیں جو ہے وہ وضو کرے گا تو موزوں پہ مسح کر کے نمازیں پڑھے، اور مسافر 3 دن اور 3 راتیں سمیت جو ہے وہ مسح کرے گا، یعنی ٹوٹل 3 دن رات۔ اور مدت مسح کی ابتدا موزے پہننے کے بعد حدث کے وقت سے ہوگی، یعنی جیسے ہی وضو ٹوٹے گا تو اس کی ابتدا شروع ہو جائے گی، دن شمار شروع ہو جائے گا کہ اس وقت سے لے کر اگلے وقت تک۔ کسی کا وضو ٹوٹا 10 بجے تو اگلے 10 بجے تک وہ مقیم جو ہے تو اگلے دن 10 بجے تک جو ہے وہ اس کا موزوں پر مسح کرنا درست ہوگا۔ اگر مقیم نے مسح کیا پھر اقامت کی مدت مکمل کیے بغیر مسافر ہو گیا تو مسافر والی مدت پوری کرے، اور اگر مسافر نے 1 دن رات مسح کر کے اقامت کی نیت کی تو موزے اتار دے، ورنہ 1 دن رات کی مدت پوری کرے۔ اب یہ تینوں مسائل جو ہیں وہ آپ کو تفصیل سے سمجھاتے ہیں۔ سب سے پہلے مدت کے بارے میں حدیث حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کے بارے میں ارشاد فرمایا، مقیم 1 دن اور رات مسح کرے اور مسافر 3 دن اور 3 راتیں مسح کرے۔ اب مدت مسح کی ابتدا موزے پہننے کے بعد حدث کے وقت سے ہوگی۔ اس بات میں اختلاف ہے کہ جو مقیم اور مسافر کے لیے مسح کی مدت ذکر کی گئی ہے اس کا اعتبار کب سے ہوگا۔ ایک قول یہ ہے کہ موزے پہننے کے بعد جب پہلی مرتبہ حدث ہوا، یعنی پہلی مرتبہ وہ آدمی بے وضو ہوا، اس وقت سے اس دن کا شمار ہوگا، وقت کا شمار ہوگا موزے جو پہنے ہوئے ہیں۔ مثلا موزے پہنے اور اس کے بعد کسی وقت حدث ہوا تو اب اگلے دن اسی وقت پر مقیم کی مدت مسح ختم ہو جائے گی، اب اس کے بعد جو ہے وہ مسح کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا بلکہ پورا وضو کرے گا، موزے جو ہے وہ اتار دے گا۔
اور اب پاؤں دوبارہ دھونے ہوں گے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ بعض نے کہا ہے کہ مدت کی ابتدا موزے پہننے کے وقت ہوگی، اور تیسرا قول یہ بعد نے کہا ہے کہ مسح کے وقت سے مدت کے اعتبار ہوگا۔ لیکن صحیح پہلا قول یہ ہے کہ جب جیسے ہی حدث واقع ہوگا، جیسے ہی وہ شخص بے وضو ہوگا، تو اس کے موزہ پہننے کی جو مدت ہے یا جو وقت ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اور اگر وہ مقیم ہے تو 1 دن ہوگا، 1 دن رات، اور اگر مسافر ہے تو پھر 3 دن رات ہوں گی۔ دوسری چیز، اصل میں آخر وقت کا اعتبار ہوتا ہے یہاں، کیونکہ اوقات کی مدت مکمل کیے بغیر مسافر ہو گیا۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مقیم نے مسح کیا، پھر اقامت کی مدت مکمل کیے بغیر مسافر ہو گیا۔ آدمی مقیم تھا، موزہ اس نے پہن لیے، اس پہ مسح شروع کر دیا، اب مسافر ہو گیا، یعنی جو مقیم یا اقامت کی جو مدت تھی وہ ابھی ختم نہیں ہوئی اور مسافر ہو گیا، تو مسافر والی مدت پوری کرے گا۔ اصل میں آخر وقت کا اعتبار ہوتا ہے یہاں، کیونکہ اوقات کی مدت مکمل کیے بغیر وہ مسافر ہو گیا، لہٰذا اب مسافر والی مدت کا اعتبار ہوگا، یعنی اب 3 دن اور 3 راتیں وہ مسح کر سکتا ہے موزوں پر۔ اسی وجہ سے اگر 1 دن رات مکمل کر کے مسافر ہوا تو اب دوبارہ پاؤں دھو کر موزوں پر مسح کرنا ہوگا، کیونکہ موزوں پر مسح کا جو وقت تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ اور اگر مسافر نے 1 دن رات مسح کر کے اقامت کی نیت کی تو موزے اتار دے، ورنہ 1 دن رات کی مدت پوری کرے۔ جب آخری وقت میں اقامت کی نیت کی اور مقیم کی مدت بھی مکمل ہو گئی، لہٰذا اب موزے اتار لے، اور 1 دن رات مکمل نہیں ہوئے تو مقیم والی مدت مکمل کرے۔ یہاں پہ آخری وقت کو دیکھا جائے گا۔ اب اس کے علاوہ چند اور مسائل ہیں کہ ہاتھ کی 3 چھوٹی انگلیوں کی مقدار قدم کے ظاہر پر مسح کرنا فرض ہے، اور اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ انگلیاں پھیلاتے ہوئے پاؤں کی انگلیوں سے پنڈلی کی طرف کھینچے، یعنی دونوں ہاتھوں کو تر کر کے جو 3 انگلیاں ہیں وہ پاؤں کی انگلیوں پر رکھے، تھوڑی سی کھول کے، اور کھینچ کے جو ہے اس کو اوپر جو ہے وہ پنڈلیوں کی طرف لے کے آئے، یعنی انگلیوں سے لے کر ٹخنوں کی طرف کھینچ کے لے کے آئے گا، تو یہ پاؤں کا ظاہر جو ہے ہوگا اس کے اوپر جو ہے مسح ہو جائے گا۔ 4 چیزیں موزوں پر مسح کو توڑ دیتی ہیں، یہ چیزیں یاد کرنے والی ہیں۔ 4 چیزیں موزے پر جو مسح کو وہ توڑ دیتی ہیں۔ ہر وہ چیز جو وضو کو توڑ دیتی ہے، یعنی ہر وہ چیز جو وضو کو توڑتی ہے تو یہ موزے پر مسح کو توڑ دیتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پاؤں کا دھونا اصل ہے اور موزے پر مسح کرنا اس کا خلیفہ ہے۔ جب اصل حدث سے ٹوٹ جاتا ہے تو خلیفہ بدرجہ اولا ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری چیز، موزے کا اترنا اگرچہ پاؤں کا اکثر حصہ موزے کی پنڈلی کی طرف سے نکلا ہو، یعنی پاؤں کے اکثر حصہ باہر ہونے میں پاؤں کا وہ حصہ معتبر ہے جو گٹوں سے پونچوں تک ہے۔ اگر زیادہ حصہ ظاہر ہو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا وگرنہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 3، صحیح قول کے مطابق موزوں میں دونوں قدموں میں سے کسی ایک قدم کے اکثر حصے تک پانی کا پہنچنا، کیونکہ جب اکثر قدم تک پانی پہنچ گیا تو اب غسل اور مسح کے اجتماع سے بچتے ہوئے مسح ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اب یہ جو پاؤں کا مسح تھا یہ مسح نہیں ہے بلکہ زیادہ پانی پہنچ گیا پاؤں کو، تو یہ دونا شمار ہوگا، کیونکہ دونا اور مسح کا اکٹھا کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس وجہ سے اس کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، یعنی اس کا مسح جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ مدت کا گزر جانا اگر سردی کی وجہ سے پاؤں کے ضائع ہو جانے کا خطرہ نہ ہو۔ اگر سردی کی وجہ سے شدید نقصان کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں مدت گزارنے کے باوجود موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، مگر موزے کے ہر حصے پر مسح کرنا ہوگا کہ کوئی جگہ نہ رہ جائے، وگرنہ جیسے ہی مدت ختم ہو جائے گی تو موزے کا مسح جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح آخری 3 کے بعد صرف پاؤں دھوئے امامہ، ٹوپی، برقع اور داستانوں پر مسح جائز نہیں ہے، یعنی ان چیزوں پر جو ہے وہ کسی نے مسح کیا تو اس کا مسح درست نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ یہ مسح کے جو مسائل تھے یہ سارے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں، تو اب ان میں اگر کوئی ایسا سوال ہے جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہو جس کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ آپ دوبارہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو مسائل تھے مسح کے، یہ جو سردیوں میں ضرورت آتے ہیں موزے پہننا،
تو یہ آدمی کو سیکھ لینے چاہیے اچھی طرح اور یاد کر لینے چاہیے تاکہ بندے کے لیے آسانی ہو۔ تو آج موضوع پر مسح کا بیان بھی مکمل ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔